الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. معزز حاضرین، بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین ارحم الراحمین احکم الحاکمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسے دین سے سرفراز کیا، وہ دین جو دین حق اور صراط مستقیم ہے، وہ دین کہ جس کے آنے سے پہلے یہ دنیا ایسے تاریکی میں گم تھی کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ظلم و جور کی کوئی ایسی صورت نہ تھی جو ان کے درمیان عام نہ ہو، فحاشی اور عریانیت کی کوئی ایسی شکل نہ تھی جو ان میں پائی نہ جاتی ہو. بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں پر جو ظلم ہوتا تھا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. عورتیں بازار کی زینت اور کھلونا بنی ہوئی تھی. ایسے پرفتن دور میں اور ایسے تاریک دور میں جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے روشن چراغ کے ساتھ مبعوث کیے گئے اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے جب آپ نے لوگوں کو آواز دی کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان اللہ رب العالمین کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہیں اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو وہ لوگ جو لوگ ظلم و جور کے ٹھیکیدار تھے، جو فحاشی اور عریانیت کے ٹھیکیدار تھے، جن کو اپنے شان و شوکت پر غرور تھا، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرزور مخالفت کی، اور مخالفت کی حد تک نہیں بلکہ آپ پر وہ ظلم ڈھائے گئے کہ آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کے صحابہ کو ستایا گیا. ایک طرف تو یہ ظلم و جور تھا، ایک طرف تو یہ سرکشی تھی، ایک طرف تو یہ مخالفت تھی، لیکن اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، آپ کے دعوت کو لبیک کہنے والے، آپ کے دعوت کو قبول کرنے والے کی وہ مختصر سی جماعت بھی تھی جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا تھا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کو اقرار کیا تھا، اور اس مختصر سی جماعت کو لے کر کے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے، اور اسلام کا وہ چراغ سرزمین مکہ سے روشن ہوا جو رفتہ رفتہ سارے عرب و عجم میں پھیل گیا. جو بھی اسلام کی حقانیت کو اپنایا اس کے دلوں کی دنیا بدل گئی. وہ ماحول جو اب تک تاریک ماحول تھا، وہ ماحول جو اندھیروں میں گھرا ہوا تھا، دھیرے دھیرے وہ ماحول بدلنا شروع ہوا. اسلام کی حقانیت کو اپنا کر کے ایسا ماحول بنا، وہ لوگ جو کل ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، وہ لوگ جو کل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج ایک دوسرے کے خون کے محافظ بن گئے، آج ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ بن گئے. انہوں نے صرف ایمان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور نہیں کیا تھا بلکہ عمل کے ذریعے سے وہ اسلام کے سچے علمبردار اور حقیقی مومن تھے، جس کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے خود کہا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. یہ مومنین کی صفات جس پر صحابہ کرام صادق آتے تھے، انہی مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنین تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز پڑتے ہیں، جب اللہ رب العالمین کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے دل لرز پڑتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کی صفات یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھنے والے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے جو انہیں روزی دے رکھی ہے، اس روزی میں سے، اس رزق میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ رب العالمین کا صاف اعلان تھا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے اور حقیقی مومن و مسلمان ہیں. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بلند درجے کی بشارت ہے، ان کے لیے پاک روزی کی بشارت ہے، ان کے لیے رب العالمین کی جانب سے مغفرت کی بشارت ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کو تلقین کر رہے تھے اور جنگ میں جانے کی تلقین کر رہے تھے. اس وقت صحابہ کرام نے بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ اور ہمت و جوامردی کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ، آج ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جائے لڑنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہاں تماشائی بن کر بیٹھے ہیں. نہیں، بلکہ آج ہم آپ کے ساتھ ہو کر لڑیں گے. اے رسول اللہ، اگر آپ ہمیں لے کر سمندروں میں کودنا بھی چاہیں تو ہم اس سمندر میں کودنے سے بھی گریز نہیں کریں گے. صحابہ کرام کی یہ دینی بیداری تھی، یہ ان کی ہمت و جوامردی تھی، ایثار و قربانی کا یہ جذبہ تھا. اسی محبت کے نتیجے میں ان کے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آباد ہو گئے تھے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دل میں اس قدر پیوست ہو چکی تھی کہ پھر کسی اور کی محبت اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتی. وہ صحابہ کرام، ان میں وہ صحابہ کرام بھی تھے جن کے والدین مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ صحابہ کرام بھی تھے جن کی اولاد مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ صحابہ کرام بھی تھے جن کے بھائی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان سب کے باوجود سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے سینوں میں تھی. جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلوار کے ساتھ نکلے اور جنگ میں سامنے اگر ان کا باپ تھا، سامنے اگر ان کا بھائی تھا، سامنے اگر اس کا دوست تھا، تو تلوار چلانے میں وہ ہرگز گریز نہیں کرتے تھے. اسی اوصاف و کمالات کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. تم ان لوگوں کو، تم ان ایمان والوں کو ہرگز ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کریں، ان لوگوں سے محبت رکھیں جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں، جو لوگ رسول اللہ کے دشمن ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءَهُمْ، اگرچہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کے کنبے اور قبیلے کے لوگ ہی کیوں نہ ہو، ان سب کے باوجود سب سے پہلے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دیتے تھے. اور یہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مطلوب اور محبوب بھی تھا. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک تم میں سے کوئی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے بچوں سے، میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، میں اس کے نزدیک اس کے قبیلے خاندان سے، میں اس کے نزدیک تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں. یہ صحابہ کرام اس حدیث پر اور اس آیت پر کھڑے اترے تھے. ان کے لیے اللہ رب العالمین کی کیا نعمتیں، کیا انعامات تھے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ایمان کو رقم کر دیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ رب العالمین نے ان کی خاص مدد کی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے ایسی جنتوں کا وعدہ ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. دنیا میں جنت کی بشارت بھی انہیں ملی. اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جان لو کہ اللہ ہی کی جماعت، اللہ ہی کا لشکر کامیاب و کامران ہونے والا ہے. صحابہ کرام کی جوامردی کے نتیجے میں جنگ بدر کے موقع پر اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی تھی.
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب بدر کی حالت تھی اور تم بہت گری ہوئی حالت میں تھے، صحابہ کرام مایوس تھے، لیکن اللہ کا توکل لے کر آئے تھے۔ وہ بے سر و سامان تھے، 313 کی مختصر سی تعداد تھی، اور سامنے 1000 کے قریب کا لشکر جو سارے ساز و سامان سے لبریز تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر صحابہ کرام کی مدد فرمائی اور 3000 فرشتوں کی تعداد کو بھیج کر صحابہ کرام کو کامیاب کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کے دین کے اپنانے کے نتیجے میں صحابہ کرام نے مال کے ذریعے سے بھی قربانی پیش کی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحابہ سادہ سودہ لوگ، وہ بزنس کہاں جانتے تھے، اور آج ہمارے سامنے مصروفیات ہیں، آج ہم بزنس مین ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ایک بڑے تاجر تھے۔ جب وہ ہجرت کرنے پر آئے تو تمام لوگ مکہ والوں نے ان کے مال کو چھین لیا، بیوی بچوں کو بھی سسرال والوں نے چھین لیا تھا، تنے تنہا تلاش ہو کر وہ مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت سعد بن ربیع کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا بھائی قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عبدالرحمن بن عوف، میرے پاس اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت سارا مال ہے، تم چاہو تو میں آدھا مال تم کو دے دوں، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہو جانے کے بعد تم ان سے شادی کر لو۔ لیکن حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کسی بھی چیز کو نہیں لیا، اور صرف پوچھا کہ مجھے مارکیٹ کا پتہ بتاؤ، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ بازار کا راستہ معلوم کرنے کے بعد وہ پہلے دن بازار نکلتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں۔ اس بزنس میں پہلے دن پروفٹ کی شکل میں گھی اور پنیر آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ یہ تجارت تھی، یہ بزنس تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک موقع پر ایک مرتبہ جہاد کے لیے 500 گھوڑے 1500 اونٹ پیش کیے تھے، اس تجارت میں آپ کو اتنی برکت ہوئی تھی کہ آپ بہت جلد بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگے تھے۔ وہ مال کی محبت اس لیے تھی، وہ مال اس لیے کماتے تھے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا حاصل کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پر 300 گھوڑے مال سامان کے پیش کیے تھے، اور 1000 دینار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر رکھ دیا تھا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خوش ہو کر ان کو یہ بشارت دی تھی کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد سے عثمان جو بھی عمل کریں گے ان کو کوئی گھاٹا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سامنے ان صحابہ کی تربیت کی۔ یہی وجہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام لوگوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے آپ نے کہا تھا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، سن لو لوگوں، میرے بعد جو کوئی زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف کو دیکھے گا، بہت زیادہ فتنوں کو پائے گا، تو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں کے جبڑوں سے اسے پکڑ لینا، اتنی مضبوطی سے پکڑ لینا کہ وہ چھوٹنے نہ پائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دین کو ایسے چھوڑ چکے ہیں، قرآن کو بالائے طاق رکھ چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ گرد و غبار اس پر پڑ چکا ہے، تلاوت کرنا بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، تلاوت کرنے کا وقت بھی ہمیں نہیں ملتا۔ دین کے چھوڑنے کے نتیجے میں، دین کو ترک کرنے کے نتیجے میں مختلف قسم کی پریشانی آج ہمارے سامنے ہیں۔ کبھی ہم اپنے بزنس، اپنے کاروبار کی تنگدستی سے پریشان ہوتے ہیں، کبھی ہم پر حکومتوں کا ایسا ظلم ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی مختلف قسم کی پریشانیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ ہمارا گھر فساد و بگاڑ کا منبع بن چکا ہے، ایک بھائی، سگا بھائی دوسرے بھائی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ ذرا سوچئے کہ ہم کس دور کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک وہ دور تھا جب اسلام نے آ کر کے ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا تھا، ان صحابہ کے درمیان خون کا رشتہ نہیں تھا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے اسلام کی بنیاد پر انہیں بھائی بھائی بنایا تھا۔
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس وقت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اب ہم نے تمہارے درمیان الفت و محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس پروردگار کے نعمت سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے، مختلف قسم کی بیماری کو لادے ہوئے آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، ہم نے تم کو اس سے بچا لیا. یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمارے پاس اسلام ہے، لیکن ہم اس سے سبق حاصل نہیں کرنا چاہتے، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا نہیں چاہتے. ایک طرف تو وہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ زمین والے اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ پر کما حقہ ایمان لے آئے، وَاتَّقَوْا، اور اس کا تقوی اختیار کریں، اس کا ڈر اختیار کریں، اس کی خشیت اپنے دل میں پیدا کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم اس پر، ان لوگوں پر آسمان و زمین کے دروازے، آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیں گے. ایک طرف تو یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلند تم ہی رہو گے، سربلندی تمہیں کو ملے گی، شرط یہ ہے کہ مومن بن کر دکھاؤ. آج صحیح معنوں میں پکے اور سچے مسلمان کی تعداد بہت مختصر سی ہو گئی ہے، جو اپنے دین، جو اس دین کو اپنے زندگی کا ضابطۂ حیات بنائیں، اپنے زندگی میں نافذ کریں، ایسے لوگوں کی تعداد بہت مختصر ہو چکی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی ثابت آ رہی ہے، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ. اسلام کا ظہور حالت غربت میں ہوا تھا، بہت کم لوگ تھے، بہت مختصر سی جماعت تھی جو اسلام کے چراغ کو لے کر کے روشن ہوئی تھی، اور عنقریب وہ زمانہ آئے گا جب یہ اسلام بہت تھوڑا رہ جائے گا. آج مسلمان کی کثرت ہے، نامی مسلمان تو بہت ہیں لیکن کوئی حیثیت ان کی نہیں ہے. وہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بیان کیا تھا کہ مسلمان اس وقت بہت زیادہ ہوں گے لیکن ان کی کوئی حیثیت، ان کی کوئی وقت باقی نہیں رہے گی. غتا ان کا غتا السیل، وہ سیلاب کے جھاگ کے مانند ہو جائیں گے، سیلاب جہاں جائے گا اس کو بہا لے جائے گا. وہ اپنی وقت، اپنی اہمیت، اپنی حیثیت کھو چکے ہوں گے. کیا آج یہ ایسا وقت نہیں آ گیا؟ ضرورت ہے دین کی طرف پلٹنے کی، دین کی طرف آنے کی. آج بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہماری مرضی کے مطابق چلے گی، یہ ہماری زندگی ہے، ہم جیسے چاہیں گے جئیں گے. یہ دھوکے کی سوچ ہے، یہ فریب کی سوچ ہے. جب زندگی ہمیں اپنے مرضی سے نہیں ملی، زندگی جب ہمیں اپنے مرضی سے نہیں ملی، اور یہ زندگی اپنے مرضی سے جائے گی بھی نہیں، موت بھی اپنے مرضی سے نہیں آئے گی، تو پھر یہ زندگی ہماری کہاں ہو گئی؟ یہ سانسیں جو چلتی ہیں جب یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، تب یہ زندگی ہماری کہاں سے ہو گئی؟ جب ہمیں خود نہیں معلوم ہم کب بیمار ہو جائیں گے، ہمیں خود نہیں معلوم کب ہم اسپتال چلے جائیں گے، ہمیں خود نہیں معلوم کب ہمارے سامنے موت آ جائے گی، تو پھر یہ زندگی ہماری کہاں ہو گئی؟ کہاں گئے وہ لوگ جو مسجدوں میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جن کے دم سے یہ گھر آباد رہتا تھا، جن کے دم سے یہ در و دیوار آباد رہتی تھی؟ وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ میرے بھائیوں دوستوں، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اور اب باری ہماری ہے، ہمیں بھی اپنے انجام کو پہنچنا ہے. ہمارے پاس ابھی وقت ہے لیکن بہت مختصر. ہمیں سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنی ہوگی، اپنے اعمال کو سدھارنا ہوگا، اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، اسلام کو اپنا ضابطۂ حیات اور اپنا طرز زندگی بنانا ہوگا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اسلام کے اندر پورے مکمل طور سے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے جھانسوں میں مت پڑو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے.
رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے، اسے اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.